الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مشکات کی حدیث نمبر 122۔ حضرت ابی بن کعب سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں منقول ہے، وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے آدم کی اولاد کو اکٹھا جمع کیا، پھر ان کو قسم قسم میں بنایا، یعنی کسی کو غنی، کسی کو فقیر، پھر ہر ایک کو صورت بخشی اور گویائی عطا فرمائی۔ پھر انہوں نے باتیں کیں، پھر اللہ تعالیٰ نے ان سے عہد و اقرار لیا اور ان کو انہی کے نفسوں پر گواہ بنایا۔ الست بربکم، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ ان لوگوں نے کہا بے شک آپ ہمارے پروردگار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں ساتوں آسمانوں کو اور ساتوں زمینوں کو تم پر گواہ بناتا ہوں اور تمہارے باپ آدم کو بھی شاہد بناتا ہوں، اس لیے کہ کہیں قیامت کے روز یہ کہنے لگو کہ ہم نہیں جانتے۔ اب جان لو کہ تحقیق میرے سوا کوئی معبود نہیں اور نہ میرے سوا کوئی رب ہے، اور نہ تم میرے ساتھ کسی کو شریک بنانا۔ میں آئندہ تمہاری طرف رسولوں کو بھیجوں گا جو میرے اس عہد و اقرار کو یاد دلائیں گے، اور میں اپنی کتابیں بھی تم پر اتاروں گا۔ یہ سن کر سب نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہی ہمارا پروردگار ہے اور تو ہی ہمارا معبود ہے، تیرے سوا کوئی ہمارا رب نہیں، نہ تیرے سوا کوئی ہمارا معبود ہے۔ آدم کی ساری اولاد نے اس قول کا اقرار کیا، اور آدم علیہ السلام کو اونچے مقام پر کھڑا کر کے ان کے ساتھ یہ پیش کیا گیا تاکہ وہ اپنی اولاد کو دیکھیں۔ چنانچہ آدم علیہ السلام نے دیکھا تو اپنی اولاد میں سے کسی کو مالدار اور کسی کو محتاج اور کسی کو خوبصورت اور کسی کو بدصورت دیکھا۔ یہ دیکھ کر آدم علیہ السلام نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، تو نے اپنے سب بندوں کو برابر کیوں نہ پیدا کیا، یعنی سب کو غنی، امیر، خوبصورت بناتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں چاہتا ہوں کہ میں شکر کیا جاؤں، یعنی مختلف قسم کے لوگوں کو اس لیے پیدا کیا تاکہ لوگ ایک دوسرے کی حالت کو دیکھ کر میرے شکر گزار ہوں، اور اگر سب کو برابر پیدا کر دیتا تو کوئی شکر گزار نہ ہوتا۔ پھر آدم علیہ السلام نے نبیوں کو انہی لوگوں میں دیکھا جو چراغوں کی طرح تھے، ان پر روشنی تھی اور نور ان پر جلوہ گر تھا۔ ان سے خصوصیت کے ساتھ رسالت و نبوت کا عہد و اقرار لیا گیا تھا، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ إِلَىٰ قَوْمِهِ عِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ۔ انبیاء کے اس گروہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو حضرت مریم علیہ السلام کے پاس بھیجا۔ ابی بن کعب سے بیان کیا گیا ہے کہ یہ روح مریم علیہ السلام کے منہ کی طرف سے ان کے بدن میں ڈالی گئی تھی۔ جزاکم اللہ خیر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔